کیا بات. مجھے یقین ہے کہ یہ جو اتنی محنت ہوئی ہے ان کے ریلیونٹ منسٹرز نے یہ رپورٹس نہیں پڑھی ہوں گی. دیکھیں میرا انٹرسٹ مجھے 2 دن پہلے یہ ملی. میرا انٹرسٹ ایجوکیشن سے رہا ہے, جرنلزم سے رہا ہے, جرنلزم میں رہتے ہوئے ہیلتھ سیکٹر سے رہا ہے, کرائم سے رہا ہے, کورٹ سے رہا ہے. ایجوکیشن سے تو بہت نیچرل تھا کیونکہ میرے والد کا تعلق ایجوکیشن کے فیلڈ سے تھا. ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سٹی کالج کیوں بنایا, سٹی کالج حیدرآباد. تو کہنے لگے کچھ دوست ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ حیدرآباد میں بہت سے لوگ صبح تعلیم حاصل کرتے ہیں مجبوری کے تحت, اور شام کو کوئی ایسا کالج نہیں ہے کہ جہاں وہ اپنی ایجوکیشن کو کیری آن کر سکیں. لہذا وہ ایس کے رحیم صاحب, الیاس عشقی صاحب, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سٹی کالج حیدرآباد کی بنیاد رکھی. اس زمانے میں ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ظاہر ہے بہت بہتر تھا آج کے مقابلے میں, اور اسی سے میری بات وہ یاد آئی کہ اسٹیٹسٹکس اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہم نے بہت زیادہ اسکول بنا لیے لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن کا کیا کریں گے. جو لوگ گورنمنٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں انہیں گورنمنٹ تک کی نوکری نہیں ملتی. پرائیویٹ اسکولز, اس میں لکھا ہوا ہے کہ پرائیویٹ اسکولز کمپلائنس ہی نہیں کرتے, وہ آپ کو اسٹیٹسٹک ہی نہیں دیتے. اس سے زیادہ بدترین بیڈ گورننس کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس صوبے میں ابھی جس طرح ہمارے دوست ریاض شیخ کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ پرائیویٹ اسکولز انسٹیٹیوشنز کھلے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جو یونیورسٹیز کھلی ہیں وہ یونیورسٹیز اس کرائیٹیرینز پہ کتنا پورا اترتی ہیں, کتنے ایکڑ پہ مشتمل ایک یونیورسٹی کو ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا لا, اور کتنی یونیورسٹیز ہیں. ہمارے بالکل جہاں ہوٹل میں ہم بات کر رہے ہیں اس کے برابر میں جنا ہاسپٹل ہے, آپ چل کے وہاں کے وارڈز کو دیکھ لیں. ڈاکٹر نے, میں اپنی ایک میٹ کو لے گیا تھا ہاسپٹل میں, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اس نے کہا کہ ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ خدا کے لیے اس کو کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن لے جائیں, ہاسپٹل لے جائیں, یہ وارڈز انفیکٹڈ ہیں. تو میرے خیال میں جو چیز مجھے تھوڑی سی مسنگ لگی, اس میں ایک ریویو ضرور ہونا چاہیے ہر سیکٹر میں جس کو آپ اسٹیٹسٹکلی ایڈریس کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے اسکولز بنائے تو آج انٹرنیشنلی کتنے اسکولز کمپیٹ کر رہے ہیں. کالجز بنائے تو ان کالجز کا فائدہ کیا ہے. درجنوں یونیورسٹیز کے ابھی جو ہے بلز پاس ہو گئے. اتنی جلدی کیا ہے ان اسکولز یونیورسٹیز کو ایک دم وہ کرنے کی, کیا اس کا انٹرسٹ کیا ہوتا ہے. تو کوالٹی آف ایجوکیشن میں ہم کہاں کھڑے ہیں, ہیلتھ سیکٹر میں کہاں کھڑے ہیں. جتنے بھی مین گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں, کراچی سے لے کے لاڑکانہ تک چلے جائیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی کوالٹی کیا ہے ہاسپٹلز کی. ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن گورنمنٹ سیکٹرز میں کیا کر رہے ہیں ہم. بہت اچھی بات ہے آپ SIUT کو سپورٹ کرتے ہیں. ادیب صاحب نے ایک ماڈل ہمارے سامنے رکھا ہے, اس ماڈل کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, ہم بیک اپ کرتے ہیں, لیکن آپ خود کیا کر رہے ہیں. عباسی شہید لے لیں, سول ہاسپٹل لے لیں, جنا ہاسپٹل لے لیں, لیاقت میڈیکل کالج جامشورو لے لیں, لاڑکانہ چانڈکا میڈیکل کالج ہاسپٹل لے لیں. اس میں ان میں سے کسی کے بچے جاتے ہیں تو اب اسٹیٹسٹکس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم سب کے لیے, کیونکہ ریفرنس کے طور پہ اس کو دیکھ کے ہی اندازہ ہوتا ہے ہمارا. میں پچھلے 3 سال سے باقاعدگی سے چیف منسٹر آف سندھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جرنلزم کا ایک آرکائیو ڈپارٹمنٹ بنائیں. اس کے 3 سال سے بجٹ سینکشن ہوا اور لیپس ہو گیا.
اور وہ اس کا پرپز ہی یہی تھا اس کو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سندھ کی پبلیکیشنز کتنی پبلیکیشنز ہیں سندھ کی رہی ہیں اس میں، اور اس کو آپ ڈیجیٹلائز کر کے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ آپ جا کے دیکھیں، میں بھی ایک کوئی ریسرچ کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ جو 70s تک کے جتنا ریکارڈ تھا وہ سب کا سب ضائع ہو گیا. اٹھا کے آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہو گیا، انہوں نے کہا جی ایک خاص پیریڈ تک ہم رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم ضائع کر دیتے ہیں اس کو. تو ہمارے یہاں کوئی ایسا سندھ آرکائیو والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بٹ اگین ان کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہیں. تو اسی پرپز کے لیے کہ پیپل شوڈ نو کہ سندھی اخبارات ہیں وہ کب سے نکل رہے ہیں. میں نے جا کے سندھ آرکائیو میں دیکھا تو 100-150 سال پرانے بھی سندھی اخبارات رسائل ملے، لیکن ہم اس کو اس طریقے سے پرزرو کرنے کے لیے بہت کچھ نہیں کر رہے جتنا کچھ کرنا چاہیے ہم نے. اس میں میرا خیال ہے ایک چیز جو مجھے مسنگ لگی وہ ٹورزم تھا. ٹورسٹ ریزورٹس جو ہیں اور دوسرے کورٹس کہ اوور دا ایئرس، کیونکہ آپ کے یہاں اور اس میں اگر ہو سکتا ہے میں نے مس کر دیا، اس میں جو کرائم کا چارٹ ہے اس میں ٹیررزم مسنگ ہے کہ ٹیررزم کے کتنے واقعات ہوئے ہیں اوور دا ایئر. کیونکہ پچھلے 30-40 سال میں ٹیررزم بہت زیادہ بڑا ہے. ٹیررسٹ کورٹس کا ہمارے پاس کورٹس کا ڈیٹا اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ جو کرائم ریٹس ہیں اس میں کورٹ کنوکشنز کتنی ہیں اوور دا ایئرز. کنوکشنز، کیونکہ کنوکشن ریٹس ہمارے یہاں بہت ڈکلائن پہ گیا ہے، بہت زیادہ وہ ہے ڈکلائن پہ. اس میں کورٹس بڑی ہیں لیکن ریٹس بہت ہیں. 20-20 25-25 سال لوگ جو ہے وہ عدالتوں کا سامنا کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک اور ہم نے 50 سال کے اس پہ پورا وہ کیا ہے، لیکن ایک ریویو شاید ہو جانا چاہیے تھا. ظاہر ہے اس میں ڈیٹا میں آپ کو ڈیفیکلٹی ہوتی کہ واٹ ایگزیکٹلی فرام 1947 to 1971 when this bureau was not there. تو اس پیریڈ کا ایک جنرل ریویو میرا خیال ہے ہونا چاہیے کہ 47 سے 71 تک کی کیا سچویشن رہی ہے ہمارے یہاں. when East Pakistan was also there. وہ لیکن یہ میرا خیال ہے اس سے ہمارے جرنلسٹ ماشاءاللہ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک ریس اگینسٹ ٹائم ہے. وی ہارڈلی کیئر اباؤٹ اسٹیٹسٹکس، وی اونلی گو فار بریکنگ نیوز. لیکن یہ کہ آپ کا آؤٹ لک بہتر ہوتا ہے جب آپ اسٹیٹسٹکس کو پڑھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، تو آپ کسی چیز کو کمپیئر کر سکتے ہیں. آپ کا کمپیرزن میں آپ غلطی نہیں کرتے. آپ کسی کو جس طرح جرنلزم میں کہتے ہیں کہ وین یو گو فار این انٹرویو یو ہیو ٹو پریپیئر فار این انٹرویو. ایسا نہیں ہو کہ جس کا آپ انٹرویو کر رہے ہیں وہ آپ پر حاوی آ جائے. تو اس کے لیے آپ کو یہ تیاری بہت کرنی پڑتی ہے. آپ کسی ایجوکیشن منسٹر کا کرنے جا رہے ہیں، ہیلتھ منسٹر کا کرنے جا رہے ہیں، ادروائز بھی. تو اگر اس ڈیٹا کا آپ کے سامنے ایک آؤٹ لک ہے تو یو ول بی ان اے بیٹر پوزیشن اس میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ مختلف ہمارے یہاں ویسے جو جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں، بہت کم میڈیا ہاؤسز ہیں جن کے پاس لائبریری ہے، لیکن ان کو یہ دینا ضرور چاہیے، ان کو بھیجنا ضرور چاہیے. انویسٹیگیٹو جرنلزم کے لیے بہت اچھی چیز ہے. کرائم پہ میرا خیال ہے کرائم والے چیپٹر پہ اور زیادہ کام کر سکتے تھے. جو بھی آپ نے کہا جرنلزم کے حوالے سے، جرنلزم کے حوالے سے اگین بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے. اب بھی جب بھی کوئی اگلی گورنمنٹ آئے گی کوشش کریں گے کہ وہ اس طرف توجہ دیں کہ اس طرح کا نیوز. اس کو ہم نے نام بھی ان کو سجیسٹ کیا تھا اور ظفر نے پورا ایک ڈیٹا بنا کے پورا کس طریقے سے بننا چاہیے میوزیم، اس کا بھی وہ ڈاکومنٹ ان کو بھجوائی تھی. لیکن یہ کہ پولیٹیکل گورنمنٹ یا گورنمنٹس کی اپنی ایک پرائیورٹیز ہوتی ہیں، پڑھنے لکھنے سے کام کم ہوتا ہے.
اس لیے میرا خیال ہے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہ انہوں نے بہت ہی محنت سے یہ کام کیا ہے، اور آئی ہوپ کہ جو لوگ ریلیونٹ لوگ ہیں وہ اس کو پڑھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں. شکریہ.